ان کی محنت کو آپ دیکھیں. رات کو بھی اب رات کو 11 بجے 10:30 بجے یہ لوگ سو گئے. اب بات جو ہے نا وہ سننے کی ہے. رات کو 10:30 بجے 11 بجے یہ سن، چونکہ 4 بجے سے 4:30 بجے سے اٹھے ہیں اور یہ جھومے ہیں. ان کے سامنے ٹیلی ویژن نہیں، وی سی آر نہیں، ننگی تصویریں نہیں، اخبارات نہیں، ریڈیو نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ یہی جھومتے جھومتے انہوں نے سلیمانی چائے پی لی، پھر جھومنا شروع کیا. دال شریف 11:30 بجے 12 بجے، پھر آدھا گھنٹہ انہوں نے پون گھنٹہ آرام کیا، پھر نماز پڑھی، پھر جھومنا شروع کیا. عصر سے مغرب تک فٹ بال کھیلتے رہے، مغرب سے عشاء تک پھر قرآن پڑھتے رہے، عشاء کے بعد پھر رات کو 11 بجے تک پھر قرآن پڑھتے رہے. اب یہ چھوٹے، ان میں امیر بھی ہے، ان میں غریب بھی ہے، ان میں مسکین بھی ہے، ان میں یتیم بھی ہے، ان میں لنگڑے بھی ہے، لوڑے بھی ہے، اور واقعتاً مان لیا ان میں یتیم بھی ہے. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے بھی ہے، ایسے طلبہ ہے جو تمہارے اس مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے. یہ مان لیا امیر و غریب یتیم ہے، یتیم ہیں، لیکن ایسے مالداروں کی اولاد بھی ہے. وہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیوں. اب 11:30 بجے کے بعد یا 11 بجے جیسے سو گئے. مولانا حبیب الرحمان پتہ نہیں اس کی گواہی دے یا نہ دے، مفتی صاحب کا تجربہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے بخدا خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. طالب علم سو گیا، بیکار سا ایک تکیہ ہے اس کے سر کے نیچے، اپنے چپلوں کو کسی پلاسٹک میں اپنے قریب رکھا ہے. صبح اٹھوں مجھے 4:30 بجے اٹھائیں گے، کہاں تلاش کروں گا؟ شریر طالب علم کوئی کبھی اٹھ کر کے ایک کے چپل اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں. تو کسی پلاسٹک میں یا کہیں اپنے چپل رکھا، کہیں اپنے تکیہ کے پاس بیکار سا تکیہ ہے، لحاف اپنے اوپر ڈالا. سبحان اللہ، ٹوپی اس کی وہاں پر گری ہوئی ہے، ٹوپی ادھر گر گئی اور قمیص کے بٹن کھلے ہوئی ہے. یہ ظالم سو گیا، سو کر کے اب ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکل گیا. اور اسی نیند کی حالت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہماری محنت اتنی نہیں اساتذہ کی، گپ شپ لگا رہے، یہ طلبہ سو گئے. اس کے قریب اگر ہم بیٹھے ہوئے تو کچھ طلبہ، ظاہر انسان ہے، تھکتا ہے، 4:30 بجے سے رات کو اٹھا ہے، پورا دن پڑھتے رہے. اب رات کو 11 بجے سو گئے گہری نیند میں. اب جو بات ہے اس کو میں قسم اٹھا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی فیس نہیں دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نیند کی حالت میں کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے، کوئی سورہ نور پڑھتا ہے. کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے، کوئی سورہ نور پڑھتا ہے، کوئی سورۃ الشعراء پڑھتا ہے، کوئی سورۃ الملک پڑھتا ہے، کوئی آدھا پارہ پڑھتا ہے، کوئی پاو پڑھتا ہے. جی ہاں، انہوں نے ریڈیو اور وہ ننگی تصویریں، بہیا تصویریں بھی انہوں نے نہیں دیکھی. یہ چاہیں نہ چاہیں، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ چاہیں نہ چاہیں، لیکن قاری حسن نے ان کا دائرہ تنگ کیا ہے. یہ ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. یہ رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے کہ مولوی منظور کو لگا دیا، اخبار میں لگا دیا، اور ان کو یہ ہے کہ ٹچ موبائل. اب مولوی صاحب آپ محسوس نہ کرے، اب مولوی صاحب کے پاس بھی، مولوی کے ہاتھ سے بھی قرآن نکل گیا، مولوی کے ہاتھ سے بھی اللہ کو بخاری شریف نکل گئی، نسائی نکل گئی. اب مولوی صاحب بھی رات کو اللہ کا بھلا کرے 2 بجے، اب تہجد یہ چیزیں رہ گئی، مولوی صاحب بھی سویا ہوا ہے اور ٹچ موبائل بسترے کے اندر دیکھ رہا ہے. جی ہاں، اب مولوی صاحب کا علم اب اس میں آ گیا، ٹچ موبائل میں، اور اس میں وہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ اس میں ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسکرین اور اس میں میموری، اس میموری میں کتابیں بھی ہے اور سب کچھ ہے. بٹن لگایا، ادھر بٹن لگایا، واہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا صفحہ ہے، بٹن لگایا، تھوڑا سا بٹن ہاتھ ادھر ہو گیا، ادھر 2 رنڈیوں کی تصویریں بھی آگے. واہ مولوی زندہ باد، واہ مولوی واہ، آپ نے قرآن اور حدیث اور رنڈی کو اکٹھا بھی کر دیا ہے نا. ان کے پاس وہ نہیں ہے. استاد جی حضرات ترقی یافتہ دور ہے، سمجھے. طالب علم میرے پاس آ کے مولوی حبیب الرحمان، اس نے کہا استاد جی ناظم صاحب نے میرے موبائل کو ضبط کیا ہے. میں نے کہا کس قسم کا موبائل ہے؟ مولوی عبدالباسط صاحب وہ تو مستقل ہے، وہ جلاد ہے. ناظم صاحب نے ضبط کیا ہے. میں نے کہا کیسا موبائل ہے؟ اس قسم کا موبائل ہے؟ کہتے نہیں،
میں نے کہا وہ جو بڑا والا ٹیلی ویژن والا وہی ہے؟ ٹچ ٹچ، تو یہ ٹچ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا آپ کی ماں، آپ کی والدہ میری ماں ہے، آپ کی بہنیں، میں ان کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، میری بہنیں ہیں، اور آپ اگر عصر کے بعد یا دوپہر کو 10-15 منٹ کے لیے چھٹی ہوتی ہے، آپ اگر اپنے والدین کو اپنی خیریت کی اطلاع کر دیں کہ میں کراچی میں خوش ہوں، تو کیا اس سے اطلاع نہیں ہو سکتی؟ میں تو اسی سے رابطہ کرتا ہوں لوگوں سے۔ چھٹیوں کے اوقات میں آپ کے اساتذہ کو خوشی ہوگی کہ آپ اپنے والدین کو اپنی خیریت بتا رہے ہیں، کوئی افغانستان کا، کوئی توران کا، کوئی ایران کا، آپ بتا رہے ہیں، ان کو تو خوشی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ ٹچ والا آپ نے لیا کس طرح؟ اس لیے مدارس میں الحمدللہ اس پر بعض مدارس بہت اہتمام کرتے، پابندی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سو گئے، 4 بجے سے اٹھا اس طرح جھومتے رہے، اور اب جب کہ یہ سو گئے، رات کو 11:30 بجے کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تک یہ ادھر نکل گیا، جوتے ادھر پڑے ہوئے، قمیص کے بٹن کھلے ہوئے، اور وہ بھی زور زور سے اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی سورہ نور پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے۔ اب آپ کا اپنا مسلک ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم کائنات میں ان سے بڑا بزرگ کوئی بھی نہیں۔ آپ کی بزرگ کی اپنی تعریف ہوگی، مولوی صاحبان ہمارے بہت بڑے، اب موٹا سا کوئی مولوی ہو تو وہ آپ کو بزرگ لگے گا، لیکن یہ آپ کو بزرگ نہیں لگیں گے، یہ آپ کو بزرگ نہیں لگیں گے، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں۔ اور مولوی صاحب کو پتا کرو کہ پورے سال میں تم ایک ختم نکالتے بھی ہو یا نہیں؟ ہر مولوی مولانا زکریا نہیں ہے کہ وہ بخاری بھی پڑھائے، وہ ابو داؤد بھی پڑھائے، وہ تصنیف و تالیف بھی کرے اور مہمان نواز بھی ہو، اور 24 گھنٹے کے اندر 60 سال تک 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم بھی نکالے، اور 60-70 سال کے بعد جب آنکھوں کی بینائی متاثر ہو، کالا پانی آنا شروع ہو گیا آنکھوں میں، کہنے لگے اب زکریا شرمندہ ہے کہ اس حالت میں رب کے پاس جاؤں گا، رب کو کیا جواب دوں گا؟